अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आप वीएम खलीलुर्रहमान से आज की अहम ख़बरें जो कि इनक़िलाब मुंबई में शाया हुई हैं सुनिएगा। इनक़िलाब मुंबई की ख़बर है। इसराइली जेलों में क़ैद फ़लस्तीनियों की अक्सरियत इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूम है। अब भी एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ़ अमराज़ में मुब्तला है, जिनमें सरतान के मरीज़ भी शामिल हैं। इस दौरान तिब्बी गफलत की वजह से 70 से ज़ायद कैदियों के हलाक होने का भी इंकशाफ हुआ है। फ़लस्तीनी जमीयत बराए असीरान की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इसराइली जेलों में तकरीबन 600 बीमार फ़लस्तीनी कैदी मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनमें से 200 के करीब संगीन अमराज़ में मुब्तला हैं। इनमें से 33 को सरतान जैसी जानलेवा बीमारी भी लाहक है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें एक कैदी नासर अबू हमीद है, जिसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। उनके इलाज का नज़म नहीं किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइली जेलों में 1967 से अब तक 231 फ़लस्तीनी वफ़ात पा चुके हैं, जिनमें दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के नाम से क्या हो रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है। मदरसे दीन के मरकज़ होते हैं, वहाँ बच्चों की तालीम व तरबियत होती है, कुरान पाक और अहादीस पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को अखलाक सिखाया जाता है, बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया जाता है। इन मदरसों में अक्सर गरीब बच्चे होते हैं, जिनको खाना और रहने सहने की जगह मुफ्त में दी जाती है। कई मदरसे ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल से चलाए जा रहे हैं, मगर एक जज्बा है उनमें, वो ये जज्बा कि बच्चों की तालीम व तरबियत अच्छी तरह हो। मगर अफसोस कि इसके ख़िलाफ़ भी मुश्किलात पैदा किए जाते हैं, न जाने क्यों। अल्लाह मदरसों की हिफाजत फरमाए। इस सर्वे के सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या मौक़िफ़ है, ये एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है। मैं इसे आपकी जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत से रियासतों में, जिनमें केरला तमिलनाडु भी शामिल हैं, मदरसों के ख़िलाफ़ कोई सर्वे की बात नहीं हो रही है। अच्छा, तो आइए अब हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस रिलीज़ पर, जो कि सर्वे के सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रेस रिलीज़ मेरे हाथ में है। मैं इसे आपकी जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बाज़ रियासती हुकूमतों की तरफ से दीनी मदारिस का सर्वे मदारिस को बदनाम करने
اور برادران وطن کے درمیان مشکوک بنانے کی ناپاک اور نفرت انگیز سازش۔ جنرل سیکریٹری بورڈ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ بعض ریاستی حکومتوں کی جانب سے دینی مدارس کے سروے کا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے وہ دراصل مدارس کو بدنام کرنے اور برادران وطن کے درمیان انہیں مشکوک و مشتبہ بنانے کی ایک گھناؤنی اور ناپاک سازش ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ دینی مدارس کی ایک روشن تاریخ رہی ہے جہاں کردار سازی اور اخلاقی تربیت کا جو 24 گھنٹہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں نے کبھی دہشت گردی اور فرقہ وارانہ منافرت پر مبنی کوئی کام نہیں کیا۔ اگرچہ بعض دفعہ حکومت نے اس طرح کے الزامات لگائے مگر چونکہ یہ جھوٹا الزام تھا اس لیے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ برسر اقتدار پارٹی کے قدیم اور با اثر لیڈر ایل کے اڈوانی جب ملک کے وزیر داخلہ تھے اس وقت انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا تھا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد، جواہر لال نہرو، اے پی جے عبدالکلام اور مولانا آزاد جیسے ملک کے قداور قائدین نے مدارس کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ جنگ آزادی میں مدارس سے نکلنے والے علماء نے غیر معمولی قربانیاں دی ہیں اور آزادی کے بعد بھی ملک کے انتہائی غریب طبقے کو تعلیم سے آراستہ کرنے میں ان اداروں کا نمایاں کردار رہا ہے۔ اس لیے بورڈ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آئے اور اگر کسی جائز ضرورت کے تحت سروے کرایا جاتا ہے تو صرف مدارس یا مسلم اداروں کی تخصیص نہ ہو، تمام قوموں کے مذہبی اور غیر مذہبی اداروں کا ایک مقررہ اصول کے تحت سروے کیا جائے، بلکہ اس میں سرکاری اداروں کو بھی شامل رکھا جائے کہ حکومت نے تعلیمی اداروں کے انفراسٹرکچر کے سلسلے میں جو ضابطہ مقرر کیا ہے خود سرکاری ادارے اسے کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ مولانا رحمانی نے کہا کہ صرف دینی مدارس کا سروے مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوشش ہے اور قطعاً ناقابل قبول ہے اور پوری ملت اسلامیہ اس کو مسترد کرتی ہے۔ جاری کردہ ڈاکٹر محمد وقار الدین لطیفی، آفس سیکریٹری۔ یہ پریس ریلیز 11 ستمبر 2022 کو ایشو کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جمعیت العلماء ہند کی طرف سے دہلی میں ایک میٹنگ بھی ہوئی اسکول سروے کے سلسلے میں۔ اس میں بہت سے مدرسوں کے نمائندے آئے ہوئے تھے۔ انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ ان کا رویہ سروے کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے اور کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، ایسے وقت میں جب کہ مدرسوں پر خطرات کے بادل منڈرا رہے ہیں، ایک دو ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو کہ سروے کی تائید کر رہے ہیں۔ نہ صرف سروے کی تائید کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ
مدرسوں میں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، مدرسے میں ہی کیوں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اسے لے کر اس وقت جب کہ ایک سازش کی بنا پر مدرسوں کا سروے کیا جا رہا ہے، ایسی باتیں کہنا وہ بھی چند علماؤں سے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ قوم سمجھتی ہے کہ کون علماء حق ہیں اور کون علماء سو ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ علماء سو سے پرہیز کریں، ان کی باتوں کو نہ سنیں، ان کے ویڈیوز نہ دیکھیں، نہ سنیں۔ وہ قوم کے غدار ہیں، اس میں دو رائے ہو نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تمل ناڈو کے ہیں، یہاں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ کبھی یہاں ایسی ویسی بات کسی مذہب کے لوگوں کی جانب سے نہیں ہوتی ہے۔ انہیں گنے ایک دو باتیں ہوتی ہوں گی، وہ سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ سب انسان ہی تو ہیں۔ مگر حالات ہمارے یہاں سازگار ہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی وقت یہاں کے لوگوں میں بھی زیادہ سے زیادہ امن و امان کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، خلوص و محبت کے لیے ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے اور دعا بھی ہونی چاہیے۔ اچھا تو دوستو، اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔